پر بد اخلاقی نہیں کرتے، خدا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ بولے برے کو برا نہ کہو، ہم نے کہا پہلے تو نہ کہے۔ بولے وہ کیسے؟ ہم نے کہا برے کو ارے حضرت چور کو چور نہ کہو، ابے چور تو پہلے تو نہیں کہہ دیا، چور تو پہلے تو نہیں کہہ دیا، برے کو برا نہ کہو۔ اب مفتی مولانا عبد الجبار صاحب پریشان ہوئے، ان کے صاحبزادے پریشان، برے کو برا کہیں کہ نہ کہیں۔ اب قرآن پاک پڑھنے پہنچا امام جو صلح کلی تھا، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ اب آیا نماز میں قرات کر رہا ہے، جھوم رہا ہے، بہت اچھے انداز میں لہجہ بنائے ہے، کہیں مصری ہے، کہیں کہنا چاہیے عربی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، زندگی بھر کہتے رہے کہ برو کا برا نہ کہو، اور نماز میں ولید ابن مغیرہ کے منہ کو سور کی تھوتنی کہنے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب جواب دو، جواب۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا مولوی صاحب اتنا بھی نہیں جانتے ہو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھ لو کنز الایمان، اعلی حضرت کی کتاب، تو ترجمہ مل جائے گا۔ بولے کیا مطلب؟ تم نے نماز میں نیت توڑوا دی، بدتمیز آدمی ہو، تمہیں ہمارے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمیں تمہارے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مگر ہم بھی کھڑے ہوئے تھے اس لیے کہ تم سے آگے بڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ادھر آؤ، پہلے دائنے آؤ، کیا بات ہے بھائی، بتاؤ تو بات کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت ابھی آپ جو پڑھ رہے تھے، آپ نے ہمیں پورا دن یہ رٹایا تھا طوطے کی طرح، برے کو برا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو۔ ہمارے مائنڈ میں دھس گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، ہاں برے کو برا نہ کہو۔ پھر آپ نے کہا عبادت کرو، پرہیزگاری کرو۔ ہم نماز پڑھنے آئے تھے حضرت، برے کو برا کہنے تھوڑی آئے تھے۔ اب آپ نے قرات کرنا شروع کری اور کہا سنسمو علی الخرطوم، اللہ اکبر، ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ تو حضرت ولید ابن مغیرہ کا منہ ہے، سور کی تھوتنی نہیں ہے۔ آپ نے سور کی تھوتنی نہیں کیوں کہا؟ بولے تجھے پتا نہیں، یہ تو قرآن ہے، میں نے تھوڑی کہا، خدا نے کہا۔ تو ہم نے کہا جب پتا چل گیا گستاخ رسول کے منہ کو منہ نہ کہنا، سور کی تھوتنی کہنا بد اخلاقی نہیں، خدا کا طریقہ ہے، خدا کا طریقہ ہے، یہ پروردگار کی سنت ہے۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، تو نے بنایا، اے مولا انسان کو تو نے پیدا کیا، منہ کے اندر 32 دانت دیے، ایک زبان دی، جبڑا دیا۔ مولا ولید ابن مغیرہ کا منہ ہے، سور کی تھوتنی نہیں ہے۔ قرآن تیرا بتا رہا ہے سنسمو علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اے پروردگار عالم، اے بار الہ، ولید ابن مغیرہ کا منہ ہے، وہ سور کی تھوتنی نہیں ہے، اس کے منہ کو پیدا فرمایا۔ اے پروردگار عالم، اس کے منہ میں بھی دانت ہے، منہ میں بھی زبان ہے، منہ میں بھی جبڑا ہے، منہ میں بھی تالو ہے، منہ میں بھی کہنا چاہیے زبان ہے، اس کے منہ میں بھی حلق ہے۔ اے مولا، اس کا منہ ہے، سور کی تھوتنی نہیں ہے۔ مولا تو نے سور کی تھوتنی کیوں فرمایا ہے؟ مولا تیرا قرآن بتاتا ہے کہ محبت کا پیغام دو، مولا تیرا قرآن بتاتا ہے کہ پیار کا پیغام دو، مولا تیرا اسلام بتاتا ہے اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دو، مولا تیرا اسلام بتاتا ہے اخلاق کا پیغام دو۔ آخر قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنسمو علی الخرطوم، ان قریب اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو سنو، دھوکے میں مت آنا، اخلاق کی جو بات کہی گئی ہے، اخوت کی جو بات کہی گئی ہے، بھائی چارگی کی جو بات کہی گئی ہے، اپنائیت کی جو بات کہی گئی ہے، وہ میرے محبوب کے وفاداروں کے لیے ہے، میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے، میرے محبوب کے عاشقوں کے لیے ہے۔ اور جو میرے محبوب کا گستاخ ہے، جو میرے محبوب کا بدگو ہے، جو میرے محبوب کی توہین کرنے والا ہے، جو میرے محبوب کا دشمن ہے، اس کے لیے اخلاق یہ ہے کہ سنسمو علی الخرطوم اخلاق ہے، عتل بعد ذلک زنیم اخلاق ہے، تبت یدا ابی لہب اخلاق ہے، اس کے لیے ولیجد فیکم غلظہ اخلاق ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ اخلاق ہے۔ اے مولا، ولید ابن مغیرہ کے منہ کو منہ نہ کہہ کر سور کی تھوتنی کیوں فرمایا؟ رب نے جواب دیا، میرے محبوب کو مجنو کہا تھا۔ زور سے بولو، میرے محبوب کو مجنو کہا تھا۔ اب ہم نے اس کے منہ کو منہ نہیں کہا، سور کی تھوتنی کہہ دیا۔ اب ہم نے کہا سنیوں کو مجنو کہہ دیا۔ ولید ابن مغیرہ نے تو اس کے منہ کو منہ نہ کہا، سور کی تھوتنی۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اے مولا تیرا تیور کیا ہے؟ اے پروردگار قرآن کے تیور کیا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ رب کا پیغام ہے کہ جو محبوب کا گستاخ ہوگا، یاد رکھو سنیوں، یہاں آنے والے جملہ نوٹ کرنا، اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لے،
لینا, ذہن میں بسا لینا, جو محبوب کا گستاخ ہے اس کے منہ کو منہ نہیں کہا جائے گا بلکہ سور کی تھوتنی کہا جائے گا. اور یہ پیغام, یہ فتویٰ پیلی بھیت کا نہیں ہے, یہ فتویٰ بریلی کا نہیں ہے, یہ فتویٰ مہرارا کا نہیں ہے, یہ فتویٰ کالپی کا نہیں ہے, یہ فتویٰ کچھوچا کا نہیں ہے, یہ فتویٰ اجمیر کا نہیں ہے, یہ فتویٰ بغداد کا نہیں ہے, بلکہ یہ فتویٰ احکم الحاکمین رب الارباب پروردگار کا فتویٰ ہے. پتہ چلا جو محبوب کو مجنو کہے اس کے منہ کو منہ نہ کہا جائے, سور کی تھوتنی کہا جائے. پھر جو محبوب کے علم پاک کو جانوروں کے علم کی طرح کہے, بہائم اور چاپاؤں کے علم کی طرح کہے, اس وہابی کے منہ کو منہ نہ کہا جائے, سور کی تھوتنی کہا جائے. یہی خدا کا طریقہ ہے, یہی قرآن کا تیور ہے, یہی قرآن کا دستور ہے. پتہ چلا ہم وہابی کے منہ کو منہ نہ کہہ کر, سور کی تھوتنی کہہ کر بد اخلاقی نہیں کرتے, خدا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں.